وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس آیت کے آگے پیچھے حقوق العباد ہی کا تو بیان فرمایا، سورہ مجادلہ میں بھی حقوق العباد کئی جگہ۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، آپ لوگوں کو سنائیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی اولاد میں سے تھے اور یحیوی مجددی کہلاتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو بھوپال میں چلے گئے تھے، اس خانقاہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت اس خانقاہ میں شاید ان کے بعد کوئی نہیں تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے خانقاہ سے، بھوپال سے حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اور حیدرآباد کی خانقاہوں میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں تصوف کا، ان چیزوں کا بہت غلبہ تھا۔ تو کسی ایک جگہ کے متعلق حضرت نے فرمایا وہاں ہم جاتے تھے اور صوفیہ کی باتیں بہت کثرت سے ہوتی تھیں، اور کان ترس گئے کہ کبھی کسی آیت کی تفسیر سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن لیں، کان ترس گئے، اور صوفیہ کے تذکرے ہمیشہ اپنے مشائخ کے اور اس کے اور اس کے۔ یہ بات اس لیے یاد آتی ہے کہ قرآن حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حدیث شریف میں والدین کے لیے بے شمار احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان کو سنائیں، ان کو پڑھیں، ان کو پڑھائیں۔ یہ جھوٹے قصے سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور ام علقمہ سے یہ کہا اور یہ ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا؟ اس سے آپ نے کیا ثابت کر لینا ہے؟ یہی نا کہ والدین کا ادب احترام چاہیے۔ تو اس کے لیے قرآن اور حدیث جو صحیح احادیث ہیں وہ ناکافی ہیں، اور اصل جڑ یہ ہے کہ مطالعہ کیا ہو، پڑھا ہو تو تب نا۔ مریدوں کے حلقے، خلفاء کے حلقے، اور بہت سی اور چیزیں، کس کس کا ذکر کریں، اس سے فرصت ملے اور 1-2 گھنٹے بھی کہیں پڑھا ہوتا نا روزانہ کا، یہ احساس ذمہ داری ہوتا کہ میرے کہے پہ لوگ سنتے ہیں، بحث کریں گے، کل لوگوں میں بات جب جائے گی تو میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور علم ہے نہیں، میں کیا کروں گا؟ اس سے وہ لوگ اچھے تھے جو چپ رہتے تھے، اور ان سے بدر جہاں بہتر وہ لوگ تھے جن کو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے خلافت دی اور باقاعدہ تحریر فرما دیا یا زبان سے کہہ دیا کہ دیکھو شرعی مسائل میں علماء اور مفتیوں سے تعلق رکھنا، سمجھا دیا۔ اور اپنے مجالس میں بھی کہ بیعت تو میں دیتا ہوں، بیعت کی اجازت دیتا ہوں، لیکن علماء سے تعلق رکھنا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ جن کے جوتے سیدھے کرتے تھے حضرت مولانا تقی صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ، اور مولانا تقی صاحب عثمانی، اللہ سلامت رکھے ان کو رحمہ اللہ، یہ جوتے سیدھے کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کراچی میں دیکھے۔ کون تھے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خط کسی موقع پہ ہم نے حضرت مولانا تقی صاحب کو پیش کیا کہ یہ خط تھا، تو حضرت نے پہلے اسے اپنے سر پہ رکھا، پھر چوما، اور پھر پڑھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ میں کیا تحریر فرمایا تھا۔ یہ ادب اور احترام ہے سارا۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ یہ دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھا تو وہاں یوسف لدھیانوی صاحب سے، حضرت وہاں تقی صاحب سے کوئی مسئلہ، تینوں حضرات تھے یا دونوں حضرات تھے کراچی میں، تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے پھر حضرت رحمۃ اللہ کو مسئلہ بتایا۔ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تربیت تھی کہ مسائل میں، علمی معاملات میں علماء سے رجوع کرنا ہے، باقی بیعت، تصوف، تزکیہ اور اخلاقیات کی میں رہنمائی وہ لوگ تم سے لیتے رہے۔ یہ اعتدال کی رات۔